أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سورہ الفاتحہ کے سبق چل رہے ہیں اور کل ہم نے اعوذ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور مالک تک ہم نے پڑھا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ کو میں نے یہاں تک بتایا تھا۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم لوگ یوم الدین کو تھوڑا ڈسکس کریں گے، کیونکہ یوم الدین الفاتحہ میں ایک بہت ہی یونیک جگہ ہے۔ گو کہ جب اینڈ میں ہم پہنچیں گے سورت کی تو آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کی ہر ایک آیت امتیازی ہے۔ جب ہم قرآن میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو سورتوں کے اندر امتیازی آیات ہیں، سورتوں کے اپنے امتیاز ہیں۔ امتیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت اس وجہ سے ممتاز ہے، وہ چیز جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یا تو صرف اس سورت میں پائی جاتی ہے، یا وہ جس طرح سے ڈسکس ہوئی ہے وہ صرف اسی صورت کی شان ہے اور وہ کہیں اور قرآن میں ویسے نہیں ڈسکس ہوئی۔ تو یہ امتیازات جو ہیں یہ ہمیں قرآن سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اب سورہ الفاتحہ جب ختم ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس کا نہ صرف ایک ایک آیت بلکہ اس کا ایک ایک لفظ امتیازی ہے، یعنی انتہائی قیمتیں، نگینے اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس پوری صورت میں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ جگمگا رہے ہیں اور وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور وہ قرآن میں گو کہ اور جگہ بیان ہوئے ہیں، لیکن جس طرح وہ سورہ فاتحہ میں ہیں وہ ویسے اور کہیں نہیں ہیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ مالک یوم الدین آتا ہے، کیونکہ مکی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی تھی، اس میں جتنی صورتیں آئی ہیں، وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن میں اینڈ کی طرف ہیں وہ صورتیں، حالانکہ وہ نازل پہلے ہوئی ہیں۔ شان نزول جو ہے ان کا اور زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہے جو مدنی سے پہلے ہے، لیکن قرآن جس ترتیب میں ڈیزائن ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب پھر سکھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کو آپ اس ترتیب میں رکھیں، اس میں مکی صورتیں آخر میں ہیں، اور اس جو ترتیب ہمارے پاس ہے اس وقت قرآن کی، اس کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ اور استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی توفیق، جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھتی ہے تو قرآن کے مضامین جو ہیں اور قرآن کا پیغام وہ سیریس سے سیریس ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ البقرہ عظیم ترین صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی ہر صورت اپنی جگہ عظیم ترین ہے، عظیم الشان ہے، لیکن البقرہ اب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا وہ شریعت کے بارے میں، اس میں شریعت کے بیانات ہیں، اور شریعت جو لوگ مطلب کہ بہت ڈیپتھ میں جا کے دین سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ شریعت جو ہے وہ ایک بڑی سپرفیشل چیز ہے۔ شریعت کا تعلق ہمارے اور آپ کے باتوں سے اور معاملات سے اور فائنینشیل ایشوز سے اور نکاح طلاق سے اور قرض سے اور اس طرح کی چیزوں سے، روزہ اور نماز، مطلب بڑی اسپریچول چیزیں ہیں یہ، لیکن شریعت آپ کو ان کے بڑے سپرفیشل معاملات سمجھاتی ہے۔ تو قرآن میں شروع میں بالکل، یعنی کہ قرآن تو بھئی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت اسپریچویلٹی کا جو گنجینہ ہے، جو اس کا منبع ہے پوری دنیا میں، وہ قرآن ہے۔ اور وہ مطلب تو یہاں انسان کو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ شریعت اور روحانیت کا جو آپس میں معاملہ ہے، یا شریعت اور طریقت کا جو معاملہ ہمیں استاد سکھاتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے استاد ہوں یا چاہے وہ روحانیت کے، اسپریچویلٹی کے، اس کے استاد ہوں، جو طریقہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں وہ ڈسپلن سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے آپ جی اپنے ہاتھ پیر تو صاف کر لیں، پہلے آپ بیٹھنے کا طریقہ تو سیکھ لیں،
ہیں جی، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت تو بہت بڑی چیز ہے، محبت تو آفاقی چیز ہے، لیکن پہلا ادب، ادب ادب، ڈسپلن، رسپیکٹ، پروٹوکول۔ تو وہی جو استاد کہتے ہیں کہ شریعت انسان کے ہاتھ پیر سے، اعضاء و جوارح سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اندر دل میں جاتی ہے، پھر اللہ کا نام دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور طریقت جو ہے یا اسپریچویلٹی جو ہے وہ دل سے شروع ہوتی ہے اور وہ باہر انسان کے اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور انسان خود بخود اللہ کی ہیبت سے اور اللہ کی محبت میں انسان جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق ہے اسپریچویلٹی کا اور شریعت کا آپس میں۔ اور ہم جو یعنی جن استادوں سے میں نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے جن کا فیض پہنچایا ہے مجھ جیسے ناچیز انسان کو، جس کا کبھی ارادہ ہی نہیں تھا کچھ سیکھنے کا، وہ یہی ہے کہ یہ دو جو شاخیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ سائیکلک ہیں، ایک دوسرے تک جاتا ہے۔ شریعت طریقت میں چلی جاتی ہے، اور طریقت اور روحانیت جو ہے وہ الٹیمیٹلی شریعت میں چلی جاتی ہے۔ یہ یہاں سمجھنے کی بہت اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا ہے، جس چیز سے اللہ نے قرآن شروع کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے الوہیت کا اور ربوبیت کا اعتراف کیا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یہ عالی شان رب جو ہے، یہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، یہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہوا ہے۔ یہ تم اس دنیا میں مزے سے پھر رہے ہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے کرتے جا رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری یہ ایگزسٹنس جو ہے یہ ٹوٹلی اس کی رحمت کی وجہ سے، اس نے تم پہ رحم کھایا ہے، تو تم یہاں دن دناتے پھرتے ہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، مزے کرتے ہو، ہنستے ہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو، ٹھیک ہے، وہ تم اس کی رحمت میں داخل ہو۔ لیکن یاد رکھو مالک یوم الدین، وہ ان بدلوں کے دن کا مالک ہے، وہ اس دن کا ٹوٹل کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے جس میں بدلے دیے جائیں گے۔ اور یہ بدلے تک صرف لمیٹڈ نہیں ہے، میں بدلہ اس لیے کہ یہ سمپلسٹ مطلب ہے اس کا۔ میں نے کل یوم آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ ایک دن نہیں ہے، قرآن میں اس کی تعداد 50,000 کہی گئی ہے، 50,000 سال، 50,000 سنہ، 50,000 سال اس دن کی ڈیوریشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ ایکچول ڈیوریشن ہے، یہ واقعی اتنا ہوگا یہ دن۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ مبالغے کا صیغہ ہے، کہ جب آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ دن تو ختم ہی نہیں ہوگا، تو آپ کہیں جی ایسا ہے جیسے 50,000 سال۔ اب فزکس سے ہمیں یہ پتہ ہے، سائنس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایسا ایک دن واقعی آ سکتا ہے۔ اس دنیا کی، ہماری صرف ایک چھوٹی سی دنیا، یہ جو ارتھ ہے، پلانٹ ارتھ جو ہے، اس کو جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ ایک مدار میں تیر رہا ہے، اور یہ سورج ہے اور چاند ہے، اور اس کے ارد گرد باقی 8 سیارے ہیں یا 9 سیارے ہیں، وہ بیچارہ پلوٹو جو ہے، کبھی ہم اس کو برف کا ٹکڑا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو اندر کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو باہر کرتے ہیں، لیکن یہ جو 8-9 سیارے ہیں اور پھر ان کے چاند ہیں، یہ چھوٹا سا ایک سولر سسٹم ہے جو پتہ نہیں ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس یونیورس میں، اور ہمارا ملکی وے ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ملکی وے کو وہ سٹڈی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس کے بعد رات نہ آئے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسی رات آ جائے جس کے بعد دن نہ آئے۔ اب یہ جو ہے قرآن میں یوم جو ہے یہ رات اور دن کے ایک کمبینیشن کو کہا گیا ہے۔ یوم جو ہے یہ 24 گھنٹے کا، یا 24 گھنٹے سے تھوڑا کم جو ایک دن ہمارا ہوتا ہے، اس کو یوم کہتے ہیں۔ رات کے لیے لیل آیا ہے اور دن کے لیے نہار آیا ہے۔ ایک اکیلے دن کے لیے جس میں روشنی ہوتی ہے اس کو یوم نہیں کہتے۔ تو یہ ایک ایسا دن ہے جس میں دن اور رات تو ہے، لیل و نہار تو اس میں ہے، لیکن ہے یہ 50,000 سال کا۔ تو یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ صدیوں پر محیط ہو
اور اس کے بعد سورج چڑھے ہی نہیں، کبھی بھی نہ چڑھے، وہ ایٹرنیٹی میں چلا جائے، وہ بس یونیورس جو ہے یہ ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہوتی چلی جائے، یہ فزکس سے ثابت ہے۔ اس اصول کو انٹروپی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بھی سسٹم ہے، جو بھی ایکویلیبریم ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے، جو ہمیں ایک توازن اور بیلنس نظر آتا ہے، یہ مسلسل ایک غیر متوازن ہونے کی طرف اور ایک امبیلنس کی طرف سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ایکویلیبریم ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ صرف ڈس آرڈر رہ جائے گا، جس کو انٹروپی کہتے ہیں۔ ہم انٹروپی میں داخل ہیں، ہم جس دن سے پیدا ہوتے ہیں ہم انٹروپی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے فزکس آپ کو بتا دیا کہ جی ہاں ایک ایسا دن آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے۔ اس کے بعد بدلوں کی بات جہاں پہ ہوئی ہے کہ آپ کو بدلہ ملے گا، تو دیکھیں صرف آپ کو بدلہ نہیں ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، پوری دنیا کو ملے گا، پوری کائنات کو شاید مل جائے، جتنی تخلیق ہوئی ہے ان کو ملے گا۔ یعنی حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارا ہے تو اس بکری کو کہا جائے گا کہ تم بھی اسے سینگ مارو۔ اب یہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یعنی کہ اتنی سی زیادتی بھی جو ہے وہ بدلے کے بغیر نہیں جائے گی کہیں۔ پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی چاہیے، اور قرآن میں قیامت کا جو آپ سمجھیں کہ مکی زندگی تو ساری کی ساری اس میں یعنی 2/3 بیان جو ہے وہ قیامت کا ہے۔ سورہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ نے جو ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں اس کا وہ بہترین ایک آئینہ ہے، جس میں ہر ایک دو آیات کے بعد اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں قیامت کا بہت سخت بیان ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگ جو لوگ سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں کس قدر ایک لرزہ خیز بیان ہے قیامت کا۔ ان کی پیشانیوں سے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو ہم ایسے کر دیں گے، اور وہ بھاپ میں اور دھوئیں میں وہ لوگ بھٹک رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ گنہگار جو ہیں وہ اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کے اوپر وہ نشان زدہ ہوں گے، وہ پہچان لیے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ دیکھو۔ بہت ہی یعنی کہ انسان کا دل لرز جاتا ہے وہ بیان پڑھ کے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مطلب انسان میں تو مطلب جب میں نے پہلی دفعہ وہ سمجھ کے پڑھا تھا، اور وہ میں نے ترجمہ پڑھ کے تو شاید مجھ پہ اتنا اثر ہوا یا نہ ہوا، لیکن جب میں نے اس کا وہ ترجمہ سنا اپنے استاد سے اور ریفرنسز کے ساتھ، میں سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ اس میں اللہ میاں آپ نے تو ڈنڈے مار مار کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیں ہر مظلوم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ظلم بغیر بدلے کے نہیں جائے گا، بدلوں کا دن آنے والا ہے۔ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں اگر وہ اردو شاعری سنتے ہیں، کیسی ایک تسکین پہنچتی ہے نا ہمارے دل کو جب ہم سنتے ہیں، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اس سے بڑی رحمت کوئی ہو سکتی ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے بڑا رحم تمہارے خالق کا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہونے والی کوئی زیادتی بغیر بدلے کے نہیں جا سکتی، چاہے تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، چاہے تمہیں کبھی پتہ چلے یا نہ چلے۔ یہ اس عالم میں جب تم بھی ختم ہو چکے ہوگے اور زیادتی کرنے والا بھی ختم ہو چکا ہوگا اور تم سب اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہوئے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اس وقت بھی وہ ظلم بغیر بدلے کے نہیں جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دوبارہ اٹھا کے ایک اور موت دے گا۔ قرآن میں 2 موتوں کا ذکر ہے جس کو 2 طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم مرے ہوئے تھے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں مار دے گا، اور یہ ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تم پیدا ہوئے، مر گئے، پھر تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے،
پھر تم ایک دفعہ دوبارہ مارے جاؤ گے اور پھر اٹھائے جاؤ گے. یہ بھی ہے کیونکہ قیامت کے زلزلے میں بھی ساری مخلوق، ساری خلقت ہلاک ہوگی، اور اس ہلاکت کے بعد یہ دوبارہ اٹھائی جائے گی. اور حدیث میں یہ ہے کہ پھر حضرت اسرائیل کو حکم دیا جائے گا کہ ان سب کی روحیں پھر سے تم نکالو، ان کو مارو، اور آخر میں تم خود بھی مر جاؤ. یعنی تم اپنی روح بھی نکال دو، تم سب صرف اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوگے، اور یہ وہ اس عالم میں تم زندہ ہوگے جہاں پہ پھر موت نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ اب تم ایک موت کو نہیں کئی موتوں کو پکارو، یعنی پھر موت ختم ہو گئی ہوگی، وہ ایک ایٹرنٹی ہوگی، وہ ایک ابدی زندگی ہوگی. تو وہ جو دوبارہ مرنے کی، یعنی ایک لمحے کو آپ سوچیں، اپنی آنکھیں اندر کی طرف کھول کے سوچیں کہ یہ جو آج اس دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم ان میں شامل ہیں، بڑے خوش ہیں جی، گاڑیوں میں ادھر ادھر کرو فر، پروٹوکولز، ہنسی خوشی ٹھٹھا، انجوائمنٹ، ہیونگ اے گڈ ٹائم ہیں جی. اچھے ہیں یا برے ہیں تو میں طنز سے کہہ رہی ہوں، میرا مطلب میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہی، میں ان میں خود شامل ہوں. میں ناراض ہوں، میں خوش ہوں، میں ایسا فیل کرتی ہوں، میں ویسا فیل کرتی ہوں، مجھے ایسا کیوں فیل ہوتا ہے، میرے ساتھ لوگ ایسے کیوں بات کرتے ہیں، میں تو اتنی اچھی ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا. سارا وقت ہم یہی سوچتے رہتے ہیں نا. وہاں پہ سارے مرے ہوئے پڑے ہوں گے، سب. جو دنیا میں بھی سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، سب سے ظالم بادشاہ، پتہ نہیں کون تھا، نمرود تھا یا قارون تھا یا فرعون تھا، یا آج کل بھی ہیں بہت سارے، ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے جوکر ہیں. سارے وہاں پہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے، اور اس لمحے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن. یہ قرآن کی آیت ہے. لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن. اور پھر چونکہ ایک سناٹا ہوگا، ایک ابدی، اور ایسے لگے گا جیسے یہاں کبھی کوئی آواز تھی ہی نہیں، پوری خلقت مری بھی پڑی ہے، سرگوشی نہیں ہے، سانس لینے کی آواز بھی نہیں ہے. اللہ خود جواب دے گا للہ واحد القہار، یہ بادشاہت آج اللہ ہی کے لیے ہے جو یکتا ہے اور قہر کرنے والا ہے. اگر قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہائے، یعنی اگر میری کوئی غلط فہمی رفع ہوئی ہے کسی آیت کو پڑھ کے، وہ یہ آیت ہے. اور میری غلط فہمی یہ تھی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، کہ اللہ نے وہاں، اللہ جب کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو اللہ یہ ایسے کیوں نہیں کہے گا للہ الرحمن الرحیم، للہ الغفور الرحیم. ہم تو کہتے ہیں نا، جب ہم تماشے کرتے ہیں، ہم عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ناجائز امور میں داخل ہوتے ہیں، حرام کھا کے توبہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا ہاں جی وہ تو غفور الرحیم ہے، رحمان رحیم ہے، اس نے تو اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے. کان کھول کے سن لیں. وہاں پہ جب حساب شروع ہونے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے 2 نام استعمال کرے گا اور وہ کہے گا للہ، ایک تو اللہ ہے الوہیت، الواحد القہار. تو یہ یوم الدین کے ساتھ ہی ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. وہ یوم جو ہے، وہ دن جو ہے، it is unlike anything. It is unlike anything we can even imagine. کیونکہ اس دنیا میں تو ہم اللہ کی رحمت کے اس ببل میں اور اللہ کی رحمانیت میں ہم ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ایسے کورڈ ہیں،
اور ایسے ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی باقی ساری صفات. وہ بدلہ لینے والا ہے، وہ قہار ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پیچھا کرنے والا ہے، وہ تعاقب کرنے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے. یہ سب بھی تو وہ ہے. تو وہ یوم الدین اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان سب صفات میں جلوہ گر ہو، اور وہ ہم سب سے یہاں پہ ہونے والی نعمتیں، ہمارے اوپر جو انعامات ہیں، ہمارے اوپر جو اس کی عنایات ہیں، ہمارے اوپر جو اس کی رحمت ہے، اس کا وہ حساب لے. وہ بغیر حساب کے یہ کیا قرآن میں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تمہیں بنا کے چھوڑ دے گا؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں ترک کر دے گا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، آزاد چھوڑ دے گا جانوروں کی طرح. اور جانوروں کو بھی ہم آزاد چھوڑتے ہیں یا ہم انہیں آزاد سمجھتے ہیں، وہ ہیں نہیں، اللہ کے حکم میں داخل ہیں. تو یہ یوم الدین بولنے کے بعد جس کو یوم الدین کا تھوڑا سا بھی مطلب پتہ ہوتا ہے نا، اس کا دل لرز جاتا ہے ایک لمحے کے لیے. اس کے سامنے اپنی زندگی خود آ جاتی ہے، اس کا میں نے حساب دینا ہے، اس چیز کا حساب دینا ہے. میں نے یہ جو میں نے بویا ہے یہ کاٹوں گا میں. ایک قدرتی طور پہ انسان میں بہتر ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیدا ہونی چاہیے، فطری طور پہ انسان کی نیچر ایسی، اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا، اس نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، تو اس انسان کے اندر ایک فطری سپارک اس نے رکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ایسا کروں گا، اب میں ایسا بن جاؤں گا، اب میں یہ کروں گی، یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کون معاف کرتا ہے، میرے سوا کون معاف کرے گا اپنے بندے کے گناہ، اپنے بندے کی برائیاں. کس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے جو ایک انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، جیسا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کریں یہ وہ برتن توڑ دیے، سب کچھ کر کے امی سوری سوری، اور ان کو دل میں ہنسی آتی ہے ہماری حرکتیں دیکھ کے. ان کو دل میں ہنسی، اوپر سے خیر چانٹا مار رہی ہوتی ہیں لیکن دل میں ان کو ہنسی آتی ہے، دیکھو بے وقوف پھر پتہ نہیں کیا کر کے آ گیا ہے. یہ رشتہ ہے ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ. اسی لیے جب ہم یہ حساب کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایک تھرتھری پیدا ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ اس ذات کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے بدلے والے دن، تو اللہ ہمیں وہ الفاظ سکھاتا ہے جو ہماری زندگی کا منشور ہیں اس دنیا میں. یعنی بس اگر کوئی وہ سمجھ لے اور کوئی وہ اپنا لے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ہم اس کے بعد؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک عربی جو ہے نا، ہم ایاک نعبد کو ہم ترجمہ اگر دیکھیں تو ہے کہ صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے نا. اس کے لیے اگر ہم کہتے ہیں نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی کافی تھا. ایاک یہ کیوں آیا ہے؟ صرف اور مخصوص کر کے اور خالصتاً تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. توحید کی کتاب ہے قرآن. قرآن یہ بتانے آیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. وہ یہ جو دنیاوی تم جو کچھ ان خداؤں کے سامنے جھکتے ہو، بیچارے گڑ گڑاتے ہو، ہاتھ جوڑتے ہو، انہیں تم اپنا مائی باپ سمجھتے ہو، ان کو ملجا و ماوا سمجھتے ہو، ان کو تم داتا سمجھتے ہو، ان کو تم گنج شکر سمجھتے ہو، ان سب کا بھی ایک ہی اللہ ہے.
تو ایاکا وہ ایکسکلوسیو بنانے کے لیے اور وہ خالص بنانے کے لیے کہ بس اور کچھ بھی نہیں ہے. نعبد، نہ ہم، عبد عبادت کرتے ہیں، اور عبد میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کا مطلب ہے غلام. اور جو آپ کا اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک ہے نا، اور جو آپ کا اپنے نوکروں کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ذہن میں لائیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. ایاک نعبد، صرف اور صرف تیرے ہی اور خالصتاً تیرے ہی ہم غلام ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور پھر ہے ایاک، دوبارہ وہی لفظ ہے، نستعین. تو نون زبر نا تو ہے ہم، اور پھر ہے استعین. یہ عربی کے ایک لفظ عین الف نون یا عین واو نون عون، اس سے نکلا ہے. یہ روٹ جو ہے اس کی وہ یہ ہے. اور عون وہ روٹ ہے جسے اعانت نکلا ہے اردو کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس خاندان کی مالی اعانت کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اعانت. آوان ایک فیملی ہے، آوان کا مطلب یہ جمع ہے جس کا مطلب ہے مددگار. استعانت کیوں آیا ہے؟ یہ جو اس کے شروع میں استعانت لگ گیا ہے نا، استعین جو لگ گیا ہے، ساتا، یہ سین تے لگے ہوئے ہیں اس کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلا واسطہ ہے، اس میں کوئی اور کنیکشن نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. جیسے عربی میں یہ اصول ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استعارہ، استقبال، یہ آپ بہت سے الفاظ آپ ذہن میں لائیں، ایسے الف سین تے ان کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے. استعمار، استعمال. استعمال کا مطلب ہے کسی چیز کو کام میں لانا، بیچ میں کوئی اور ایجنٹ نہیں لانا، صرف اس چیز کے اوپر عمل کرنا، اس کو استعمال میں لانا. اسی طرح استعین کا مطلب ہے کہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں بلا واسطہ، بغیر کسی انٹرمیڈیری کے، بغیر کسی کنیکشن کے، صرف تیری مدد ہمیں چاہیے. کیونکہ یوم الدین میں جو ہمارا حشر ہونے والا ہے، یا اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کی پناہ ہے اس سے. تو یا اللہ بس ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں، پلیز یا اللہ ہماری بات مان لے، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھ ہی سے بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں. ہم اس میں کسی اور کو نہیں لاتے، کیونکہ کوئی اور ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا. وہ بھی اس دن ہمارے ساتھ ہی وہاں مرا ہوا پڑا ہوگا اور اٹھ کے تجھے اپنا حساب دے رہا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے بعد قرآن کی عظیم ترین دعا آ رہی ہے، جو الفاتحہ کی بھی امتیازی آیت ہے، اور جو وہ دعا ہے جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کے جواب میں پورا قرآن آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا، اس کو اپنی ترجیح بنانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین.